دوستوں، نارتھ کوریا بلا شبہ دنیا کا سب سے پراسرار اور خفیہ ترین ملک ہے۔ کچھ لوگ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کو ایک ہی ملک سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا 1950s میں علیحدہ ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے اس کو یونیفائڈ کوریا کہا جاتا تھا اور کوریا پر جاپان حکومت کرتا تھا، لیکن پھر 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا اور کوریا دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، نارتھ اور ساؤتھ کوریا۔ نارتھ کوریا پر سوویت یونین یعنی رشیا نے قبضہ کر لیا اور ساؤتھ کوریا پر امریکہ نے، اور پھر 1948 میں نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں ان کی اپنی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ ساؤتھ کوریا تو ایک عام سا ملک بن گیا، لیکن دوسری طرف نارتھ کوریا پر کم il سنگ کی حکومت قائم ہو گئی، اور اسی آدمی کی فیملی آج تک نارتھ کوریا پر حکومت کر رہی ہے۔ نارتھ کوریا کے لوگ اس فیملی کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں۔ کم il سنگ نے شروع سے ہی نارتھ کوریا کو خفیہ ترین ملک بنا کر رکھا۔ اس آدمی نے لوگوں کے ذہنوں پر اتنا کنٹرول کر لیا کہ لوگ تو اسے اپنا خدا تک ماننے لگے تھے۔ کم il سنگ کی موت 1994 میں ہو گئی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کم جونگ il نے حکومت سنبھالی، اور دوسری طرف ساؤتھ کوریا ایک ایڈوانس ملک بنتا گیا، لیکن ادھر نارتھ کوریا میں ایسے عجیب و غریب قانون بن گئے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ جیسے کہ نارتھ کوریا میں جینز پہننے پر پابندی ہے، خاص طور پر بلو جینز، کیونکہ اس کو ویسٹ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں انٹرنیٹ تقریباً موجود ہی نہیں ہے۔ یہاں صرف 3% امیر اور طاقتور لوگ ہی انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں، اور نارتھ کوریا میں صرف ایک ہی ایئر لائن ہے، اور یہاں کے لوگوں کو ملک سے باہر ٹریول کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور نارتھ کوریا کے لوگوں کو ملک سے باہر فون کرنے کے لیے بھی حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور نارتھ کوریا میں کوئی بڑا برانڈ موجود نہیں ہے، صرف کچھ شاپس ہیں جہاں سے لوگ کچھ کھانے کی چیزیں وغیرہ بائی کر سکتے ہیں، اور نارتھ کوریا کے لوگ اپنے بال بھی اپنی مرضی سے نہیں کٹا سکتے۔ حکومت نے کچھ ہیئر سٹائلز رکھے ہوئے ہیں اور لوگ اسی طرح کے ہیئر کٹ کروا سکتے ہیں۔ دوستو، اس وقت نارتھ کوریا کا پریزیڈنٹ کم جونگ ان ہے۔ یہ آدمی کم فیملی سے ہی تعلق رکھتا ہے، اور کم il سنگ اس کا دادا تھا۔ دوستو، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کم جونگ ان دنیا کا سب سے پراسرار اور خفیہ ترین شخص ہے۔ اپنے باپ کم جونگ il کے 2011 میں مرنے کے بعد کم جونگ ان نے نارتھ کوریا کی حکومت سنبھالی۔ دوستو، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کم جونگ ان کو نہ کبھی دیکھا گیا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ٹھیک سے جانتا تھا۔ حالانکہ یہ نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا، لیکن کیونکہ نارتھ کوریا اتنا خفیہ ملک ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ یہاں تک کہ کم جونگ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1982 میں پیدا ہوا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی پیدائش 1984 کی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کم جونگ ان 2011 میں نارتھ کوریا کا صدر بنا، اور جب 2011 میں اس کے باپ کم جونگ il کی موت ہوئی تو نارتھ کوریا میں لوگوں پر رونا لازمی قرار دے دیا گیا، اور جو لوگ پبلک پلیس پر غم کا اظہار نہیں کرتے تھے انہیں جیل بھجوا دیا جاتا تھا۔ کم جونگ ان جب نارتھ کوریا کا صدر بنا تو 7 سال تک یہ نارتھ کوریا سے باہر ہی نہیں گیا، اور نہ ہی کسی اور ملک کا کوئی سربراہ نارتھ کوریا آیا۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ کم جونگ ان کون ہے، کس قسم کا انسان ہے، اور یہ کیا سوچتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ عرصے پہلے تک کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی کب ہوئی اور اس کے کتنے بچے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں کہ جس کا سربراہ اتنا خفیہ ہو کہ جتنا کم جونگ ان ہے۔ دوستوں، نارتھ کوریا کی آبادی تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کم جونگ ان 2.5 کروڑ لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کم جونگ ان کے پاس 17 محل ہیں۔ اس کو کھانے، شراب اور سگریٹس پینے کا بہت شوق ہے۔ یہ ہر سال تقریباً $30 ملین کی مہنگی ترین شراب اپنے لیے امپورٹ کرواتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کم جونگ ان نے اپنے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے جس میں 130 ڈاکٹرز موجود ہیں، جو ہر وقت صرف کم جونگ ان کی صحت کو ٹھیک کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور اس کو باسکٹ بال دیکھنے اور کھیلنے کا بھی بہت شوق ہے۔ کم جونگ ان جب بھی ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے
تو ایک जैसे 2 जहाज़ों में सफ़र करता है ताकि किसी को पता ना चले कि किम किस जहाज़ में सवार है। दोस्तों, किम जोंग उन की लग्जरी कार्स की बात करें तो किम के पास दुनिया की सबसे महंगी और महफूज तरीन मर्सिडीज़ कारें मौजूद हैं और इनकी कीमत $2 मिलियन से भी ज़्यादा की है। नॉर्थ कोरिया का शुमार गरीब मुल्कों में होता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। इस गुर्बत की सबसे बड़ी वजह अवामी टैक्स से हासिल होने वाली बड़ी रकम का किम जोंग उन अपनी गरीब आवाम का पैसा अपनी ऐशो इशरत, आराम व सुकून और अपनी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों, किम जोंग उन की पूरी ज़िंदगी इंतहाई खुफिया और पुरस्कार है। इसने 12 दिसंबर 2013 को अपने ही चाचा जैंग सोन थाई को फांसी पर चढ़ा दिया क्योंकि किम जोंग उन को शक था कि इसका चाचा इसके पीछे साजिशें कर रहा है। यही नहीं बल्कि इसके सौतेले भाई किम जैंग नैम को 13 फरवरी 2017 में मलेशिया में एक एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया था। किम जैंग नैम पर 2 औरतों ने केमिकल वेपन्स पर हमला किया। कहते हैं कि इसको भी किम जोंग उन के ऑर्डर्स पर कत्ल किया गया था, लेकिन ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है। नॉर्थ कोरिया में वैसे तो दूसरे ममालिक से लोग नहीं जाते, लेकिन अगर कुछ सियाह नॉर्थ कोरिया का रुख कर लें तो उन्हें सख्त चेकिंग में नॉर्थ कोरिया घुमाया जाता है। एक और हैरतअंगेज़ बात यह है कि किम जोंग उन ने ऑर्डर्स दिए हैं कि नॉर्थ कोरिया की सड़कों पर एक्टर्स खड़े किए जाए जो कि खुशी खुशी इधर उधर घूम रहे हों ताकि बाहर से आने वाले सियाहों को लगे कि यहाँ भी सब कुछ वैसा ही नॉर्मल है जैसे बाकी मुल्कों में है। और नॉर्थ कोरिया की सड़कों पर आपको गाड़ियाँ ना के बराबर नज़र आएंगी और यहाँ पर टीवी में बस 3 ही चैनल्स हैं जो कि हुकूमत कंट्रोल करती है और उसमें भी हर वक्त किम जोंग उन के बारे में बताया जाता है। और दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में अगर कोई रूल तोड़ता है तो इसे तो सज़ा मिलती ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी 3 नस्लों को भी सज़ा मिलती रहती है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि किम जोंग उन कितना जालिम और जाबिर हुक्मरान है जो कि अभी भी नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत कर रहा है और अपनी मौत तक करता रहेगा। हुकूमत करना शायद एक छोटा लफ्ज़ है, ऐसा लगता है कि किम फैमिली ने नॉर्थ कोरिया को ख़रीदा हुआ है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के इन सब कवानीन को देखकर ये एहसास होता है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में किस कदर आज़ादी और खुली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। हम पर किसी तरह की पाबंदियाँ नहीं हैं और हर तरह की नेमतें मौजूद हैं, मगर फिर भी हम में से कुछ लोग ये कहते नहीं थकते कि पाकिस्तान में आखिर रखा ही क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।